آپ یہاں بیٹھے ہیں، اندر ایک تماشا لگا ہوا ہے، ذرا اٹھ کر آئیے تو صحیح۔ منازع تو آپے سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ فوزیہ نے آ کر عدنان کو جھڑکا تو وہ جو آرام سے بیٹھا تھا یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ واقعی اندر تماشا اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ عدنان فوزیہ کے ساتھ چلتا ہوا اندر آیا تو سبھی ایک دم چپ ہوئے۔ سامنے ہی منازع اور نعمان کھڑے تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ کمرہ ہم لوگ رکھیں گے۔ ویسے بھی ابا نے اپنے گھر سے بے دخل صرف اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ آپ نے ان کو دھکا دیا تھا۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم کیوں بھگتیں؟ باہر سین میں اپنی چارپائی ڈالیں اور آپ دونوں وہاں رہیں۔ میں اور میری بیوی تو اسی کمرے میں رہیں گے، نعمان ڈھیٹ بنا کہہ رہا تھا۔ عدنان نے بے بسی سے باہر صحن میں نگاہ ڈالی۔ چھوٹا سا برآمدہ تھا جس میں بامشکل ایک چارپائی کی جگہ تھی۔ اس کے اپنے 2 بچے تھے، بیوی اور وہ ایک چارپائی میں کیسے گزارا کرتے، مگر فی الحال نعمان کے منہ لگنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ خاموشی سے باہر نکلا۔ نعمان کی بیوی منازع نے منہ چڑھانے والے انداز میں فوزیہ کو دیکھا اور دروازہ بند کر لیا۔ برابر والے کمرے میں فیضان کی بیوی اپنا سامان سیٹ کر رہی تھی۔ بھائی جان، آپ کو تو پتہ ہے ہماری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور سمارا بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے ہم دونوں کا ایک کمرے میں رہنا مجبوری ہے۔ ہاں لیکن جب میری نائٹ ڈیوٹی ہوا کرے گی تو میں سمارا کو اس کی امی کے گھر چھوڑ دیا کروں گا، تب آپ دونوں اس کمرے میں رہ لیجئے گا۔ فیضان نے درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کی تھی۔ عدنان کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اتنے بڑے اور شاندار گھر میں اپنی مرضی سے رہنے کے بعد اس چھوٹے سے کابک جیسے گھر میں وہ لوگ جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ مگر شام کی تاریکی چاروں جانب پھیلنے لگی۔ عدنان کو اندازہ تھا کہ اس وقت گھر سے باہر نکلا تو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ خاموشی سے اس نے برآمدے میں ایک چارپائی ڈالی۔ کچھ سامان صدیق صاحب کے گھر سے اٹھا لائے تھے، یہ چارپائی بھی اسی میں شامل تھی۔ ایک چارپائی پر اس نے اپنے دونوں بچوں کو لٹا دیا اور خود فرش پر کپڑا ڈال کر لیٹ گیا۔ اس کی بیوی فوزیہ چند لمحے ادھر ادھر پھرتی رہی اور پھر تنگ آ کر وہ بھی لیٹ گئی۔ پورے گھر میں عجیب سوگوار سا سما تھا، سبھی پچھتا رہے تھے۔ اس سب سے نکلنے کا عدنان کے ذہن میں بس ایک ہی طریقہ آ رہا تھا۔ صبح جاگتے ہی فوزیہ نے اس کے سر پر ایک نئی مصیبت رکھ دی تھی۔ کچن میں آئیے، وہاں گیس نہیں آ رہی۔ عدنان نے اٹھ کر دیکھا، واقعی سوئی گیس کی سپلائی ختم تھی۔ ساتھ میں مالک مکان کا دروازہ تھا۔ عدنان سوجی آنکھوں کے ساتھ دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ پیٹ پیٹ کر دروازہ جب اس کے ہاتھ سرخ پڑ گئے تو مالک مکان اندر سے باہر نکلا۔ کیا بات ہے میاں، کیا سکون نہیں ہے تمہاری فطرت میں؟ صبح صبح دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مالک مکان عدنان پر برس پڑا، مگر عدنان پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس نے سوئی گیس نہ آنے کا بتایا تو مالک مکان چڑھ گیا۔ ہاں تو بھائی ڈیفینس میں گھر لیا ہے کیا جو ہر سہولت میسر ہوگی؟ سوئی گیس تو اپنی مرضی سے آتی ہے، تم سلنڈر رکھ لو یا لکڑیوں کا چولہا جلا لو، ہم سب تو یہی کرتے ہیں۔ غصے سے کہتے ہوئے مالک مکان نے دھاڑ سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ عدنان کو شدید غصہ آیا، مگر وہ گھر واپس آیا جہاں ایک دفعہ پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ چھوٹا سا کچن تھا اور ہر کسی کو ہی اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنانے کی جلدی تھی، جبکہ سوئی گیس تو تھا ہی نہیں۔ نعمان اور فیضان بھی کمروں سے نکل آئے تھے۔ فی الحال ناشتہ سب کو چاہیے تھا، اس لیے لڑائی جھگڑا چھوڑ کر سب لکڑی کا چولہا بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ تنخواہیں ملنے میں ابھی وقت تھا۔ اس ساری صورتحال سے وہ تینوں بری طرح سے گھبرا چکے تھے۔ چھوٹے سے گھر میں ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ 11 بجے کا وقت ہوا تو عدنان کچھ زیادہ ہی گھبرا گیا۔ اس نے لپک کر جیب سے موبائل نکالا اور اسی ویزا کمپنی کے مالک کا نمبر ڈائل کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے ابا کا نمبر دے دو، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ عدنان گڑ گڑا رہا تھا۔ شاید ویزا کمپنی کے مالک کو بھی ترس آ گیا کہ اس نے صدیق صاحب کا نمبر اسے دے دیا۔ عدنان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ان کا نمبر ملا دیا۔ صدیق صاحب نے فون کان سے لگایا تو عدنان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہمیں معاف کر دیجیے ابا جان، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم تینوں ہی بہت زیادہ پشیمان ہیں، آپ کے پیر پکڑ کر معافی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اتنے دور چلے گئے ہیں، ہم آپ سے معافی کس طرح مانگیں؟ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔
صدیق صاحب خود پر ضبط کرتے رہے، لیکن اولاد کی محبت کے آگے ایک باپ کا دل زیادہ دیر ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ عدنان نے چند شکوے کیے، مگر عدنان نے کمال مہارت سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ صدیق صاحب کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا سا ہونے لگا۔ عدنان نے جب انہیں بتایا کہ کس طرح ایک چھوٹے سے مکان میں وہ سب رہنے پر مجبور ہیں، تو صدیق صاحب کا دل چاہا کہ وہ ابھی اڑ کر واپس پاکستان پہنچ جائیں اور ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں، مگر وہ مجبور تھے۔ وہ عمرے کی ادائیگی سے پہلے واپس پاکستان نہیں جا سکتے تھے، اور واپس جا کر کرتے بھی کیا؟ مکان تو وہ پہلے ہی فروخت کر چکے تھے۔ یہی بات انہوں نے عدنان سے کہی، مگر وہ پوری پلاننگ کر چکا تھا۔ ابا جان مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر آپ سعودی عرب میں ہیں، اور امی جان بھی۔ وہاں سے حاصل ہونے والی آمدنی کا آدھا حصہ آپ لوگ ہمیں بھیجتے رہیں، ہم یہاں پر کوئی سستا سا مکان خرید لیتے ہیں اور ہر مہینے اس کی قسط ادا کرتے رہیں گے۔ عدنان نے آرام سے کہا۔ یہ آئیڈیا صدیق صاحب کو اچھا لگا۔ ایک لمحے میں ہی وہ بھول گئے تھے کہ بچوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ عمرے کی ادائیگی کی فوراً بعد ہی انہوں نے ایک عربی شیخ کے گھر ملازمت کر لی۔ وہ اوور ٹائم لگاتے، گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے اور عربی شیخ کے استبل کی بھی دیکھ بھال کرتے۔ ان کی بیگم بھی عربی شیخ کے گھر ملازمت کرنے لگی۔ وہ گھر کے کام کاج کرتی۔ صدیق صاحب نے انہیں بھی راضی کر لیا تھا کہ ہر مہینے کی تنخواہ میں سے وہ ایک بڑا حصہ پاکستان بھیجا کریں گے۔ انہیں وہاں ایک اچھی خاصی تنخواہ ملنے لگی۔ ایک مہینے جیسے تیسے کر کے گزارا کیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں آئے روز کی لڑائیوں نے انہیں ایک سبق سکھا دیا تھا کہ اب انہیں اپنے والدین سے نہیں بگاڑنی۔ پہلے مہینے کی رقم آئی تو عدنان خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب رقم تھی۔ اگر ابا ہر مہینے اتنی رقم بھیجیں تو ہم ایک بہت شاندار سا مکان یہاں پر بنا سکتے ہیں۔ عدنان نے سوچا۔ تینوں بھائی جا کر اسی دن ہی ایک اچھے علاقے میں خوبصورت سا بنا بنایا گھر فائنل کرائے۔ مکان کے اصل مالک مکان ملک سے باہر تھے، اسی لیے وہ انہیں کم قیمت میں مل گیا۔ ہر مہینے قسط کی صورت میں انہیں باقی رقم کی ادائیگی کرنی تھی۔ اس چھوٹے سے مکان سے نکل کر بڑے گھر میں آئے تو عدنان، نعمان اور فیضان نے سکھ کا سانس لیا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے یار، باہر سے کھانا آرڈر کرتے ہیں، عدنان نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے عدنان کا من پسند کھانا آرڈر کر دیا تھا۔ سامان شفٹ کرنے کے بعد تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ جس وقت اشتہا انگیز گرم گرم کھانے کے ڈبے عدنان کے سامنے آئے، وہ بے تاب ہونے لگا۔ لیکن عین اسی لمحے اس کی جیب میں رکھا ہوا موبائل بج اٹھا۔ اس نے بیزاری سے موبائل باہر نکالا۔ صدیق صاحب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، ابا نے بھی اس وقت ضرور فون کرنا تھا۔ اب 1 گھنٹہ ایموشنل باتیں کرتے رہیں گے کہ میں نے بہت یاد آ رہا ہوں اور وہ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عدنان زیر لب بڑبڑایا اور موبائل سائلنٹ کر کے واپس جیب میں ڈال دیا۔ اس کا دھیان صرف کھانے کی جانب تھا۔ اس وقت وہ باپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ عدنان، نعمان اور فیضان وقتاً فوقتاً صدیق صاحب سے پیسے منگواتے رہتے۔ وہ اور ان کی بیگم ڈبل شفٹوں میں کام کرتے تاکہ ان کے بچے مکان کی قسطیں جلد مکمل کر دیں۔ 6 مہینے گزر گئے، مگر مکان کی قسطوں کی ادائیگی کے ابھی مزید 6 مہینے رہتے تھے۔ صدیق صاحب کو ایک عجیب سا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی گھوڑوں کے استبل میں جاتے، انہیں پورے جسم پر خارش سی محسوس ہونے لگتی۔ ان کا اصل کام گھوڑوں کے استبل کا ہی تھا، اس لیے وہ خود کو بچا بھی نہیں سکتے تھے۔ پوری رات وہ جسم کے مختلف حصوں پر کھجاتے رہتے۔ شروع میں صدیق صاحب کے مالک نے انہیں چند دوائیاں مہیا کیں، مگر ان دوائیوں سے بھی صدیق صاحب کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ خارش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ان کے پورے جسم پر رفتہ رفتہ زخم سے بننے لگ گئے تھے۔ سغرا بیگم انہیں اس حال میں دیکھتی تو ان کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ کیا ضرورت ہے اتنی محنت اور مشقت کرنے کی؟ بچوں کی اپنی اپنی نوکریاں ہیں، مکان کی قسطیں وہ ادا کر ہی لیں گے۔ اگر آپ سے مزید استبل کا کام نہیں ہوتا تو آپ شیخ کو منع کر دیں اور صرف گھر کا کام کاج کر لیں۔ سغرا بیگم انہیں سمجھاتی، مگر صدیق صاحب کا دل نہ مانتا تھا۔ بس 6 مہینے اور رہ گئے ہیں، قسطیں مکمل ہو جائیں گی تو ہم واپس بچوں کے پاس چلے جائیں گے
انہوں نے پہلے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اس پر انہیں بہت پچھتاوا ہے. اب وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہی کریں گے. وہ ہمیں بہت یاد کرتے ہیں، صدیق صاحب اداسی بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے. سغرا بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس لی. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. دوسری جانب عدنان کی بیوی فوزیہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی. اس کا چہرہ لمحہ با لمحہ تاریک پڑ رہا تھا، مگر وہ مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے مسلسل دوسرے شخص کی بات سن رہی تھی. اس نے فون رکھا تو اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ غصے نے لے لی. کیا بات ہے بیگم، آج موڈ خراب لگ رہا ہے؟ عدنان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ تڑپ کر مڑی. موڈ تو خراب ہوگا ہی، آپ کو پتہ بھی ہے گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں، ہر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے جا رہا ہے. وہ میری دوست مینا ہے نا، کلرک کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کی، مگر وہ بھی اسے ہنزا اور سوات گھمانے کے لیے لے کر جا رہا ہے. اور ایک ہم ہیں، دن رات بس پیسوں کی جوڑ توڑی کرتے رہتے ہیں. فوزیہ چڑھ کر کہہ رہی تھی. عدنان یکدم ہنس دیا. ارے اتنا شاندار گھر بنا کر دیا ہے تمہیں، پھر بھی اعتراض ہے؟ مگر فوزیہ اس کی بات ماننے پر تیار ہی نہیں تھی. گھر میں تو تمہارے بھائیوں کا بھی حصہ ہے. ان کی بیویوں نے تو انہیں اس طرح اپنا غلام بنا رکھا ہے کہ ان کے آگے انہیں کچھ نظر نہیں آتا. ہر وقت کی چک چک لگائی ہوتی ہے. ایسے گھر میں کہاں سکون؟ سکون تلاش کرنے کے لیے تو کہیں دور دراز علاقے میں نکل جانا چاہیے. فوزیہ مسکراتے ہوئے عدنان کا ذہن بنا رہی تھی. وہ بھی پرسوچ انداز میں بیٹھ گیا. لیکن بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ہاں ایک صورت میں ہے، اگر ہم مکان کی قسط اس مہینے نہ دیں تو ہم گھوم پھر کر آ سکتے ہیں، عدنان نے کہا. تو فوزیہ اشتیاق سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، مکان کہیں بھاگا تھوڑی جا رہا ہے، اور ویسے بھی ابا جان تو ہر مہینے پیسے بھیج دیتے ہیں، ہم دوبارہ قسط دے دیں گے. وہ دونوں فیصلہ کر چکے تھے. فوزیہ کو سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی دونوں دیورانیاں جل کر خاک ہو جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا. جب ان دونوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا. ابا جان کی کمائی پر صرف آپ دونوں کا نہیں ہمارا بھی حق ہے. اگر ایسی بات ہے تو اگلے مہینے ہم بھی گھومنے جائیں گے اور مکان کی قسط نہیں دیں گے. نعمان کی بیوی نے شور مچا دیا تھا. صلح صفائی سے کام چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کی بات مان لی جاتی. صدیق صاحب نے شدید بیماری کی حالت میں پیسے بھیجے تو عدنان خوشی خوشی بیوی بچوں کی ٹکٹس لے آیا. کئی لاکھ کا ٹور تھا، مگر دونوں بڑی خوشی خوشی شمالی علاقہ جات چلے گئے. اس روز صدیق صاحب کی طبیعت بے حد خراب تھی. انہیں صبح ہی صبح 2-3 دفعہ الٹی ہوئی. کتنی بار کہا کہ آپ سے کہ اپنی صحت کا خیال کریں، مگر آپ سنتے ہی نہیں. سغرا بیگم روحانسی ہو گئی تھیں. جیسے تیسے کر کے صدیق صاحب کی طبیعت سنبھلی تو وہ استبل چلے گئے. گھر کے کام کاج ختم کر کے سغرا بیگم کو کچھ وقت ملا تو انہوں نے موبائل اٹھا لیا. کچھ ہی دن ہوئے انہیں عربی شیخ کی بیوی نے واٹس ایپ استعمال کرنا سکھایا تھا. انہوں نے جیسے ہی واٹس ایپ کھولا، سامنے ہی فوزیہ نے اپنی کشمیر میں گھومتے ہوئے کی تصویر لگا رکھی تھی. سغرا بیگم کو ایک جھٹکا سا لگا. کل ہی تو فون کر کے عدنان نے باپ سے کہا تھا کہ گھر میں حالات بہت خراب ہیں، اس ماہ زیادہ پیسے بھیجیے گا. سغرا بیگم کو عجیب سا لگا. صدیق صاحب واپس آئے تو ان کی حالت صبح سے کئی زیادہ خراب تھی. انہیں رک رک کر سانس آ رہی تھی. سغرا بیگم ان کے لیے کھانا لے کر آئیں تو انہیں دیکھ کر سغرا بیگم کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی. ان کا ہاتھ بستر سے نیچے لڑکھا ہوا تھا اور وہ خود آڑے تیڑے سے پڑے تھے. سغرا بیگم حواس باختہ ہو گئیں. انہیں کچھ سمجھ نہ آیا تو جلدی سے باہر نکل کر ملازموں کی طرف دوڑیں. مالکان تو گھر پر نہ تھے. ایک ملازمی رحم دل تھا، اس نے صدیق صاحب کو قریبی ہسپتال تک پہنچا دیا. صدیق صاحب کا بلڈ پریشر انتہائی لو ہو چکا تھا. مسلسل مشقت اور خارش جیسی شدید بیماری کی وجہ سے ان کے اندر توڑ پھوڑ چل رہی تھی. ان کے زخم خراب ہو رہے تھے. اگر یہ مسلسل اسی طرح جانوروں کے نزدیک جاتے رہے تو یہ زخم ناسور بن جائیں گے. بہتر یہی ہے کہ استبل یا اس طرح کا کوئی اور کام ان سے نہ کروایا جائے، آرام دیا جائے. ڈاکٹر نے سغرا بیگم کو کہا تو وہ پریشان سی ہو اٹھیں. دوسروں کے گھر میں رہتے ہوئے اگر ان کا کام نہ کیا جائے تو بھلا ان کو کیا پڑی تھی کہ سغرا بیگم اور صدیق بیگم کو گھر میں رہائش تھیں. 2 دن تک صدیق صاحب ہسپتال میں داخل رہے. اس دوران سغرا بیگم نے کئی دفعہ عدنان کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ان کا فون نہ اٹھایا.
نعمان اور فیضان کو فون کیا تو انہوں نے بھی کال ریسیو کرنے کی زحمت نہ کی۔ صدیق صاحب کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ انہیں اسپتال سے چھٹی تو مل گئی مگر وہ کام کاج کرنے کے قابل نہ رہے۔ وہ دن رات ان کا خیال رکھتیں تو اپنا کام نہ کر سکتیں۔ مالکان کا رویہ خراب ہونے لگا تھا۔ آخرکار سغرا بیگم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پرائے دیس میں اپنے شوہر کو مرتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتیں۔ انہوں نے خاموشی سے اپنی پاکستان کی ٹکٹ کروا لی۔ وہ جانتی تھیں بیٹوں کو اطلاع دینے کی کوشش کی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، مگر جب صدیق صاحب نے سنا کہ وہ لوگ پاکستان جا رہے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچے ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے نا، انہوں نے امید بھرے لہجے میں کہا، مگر سغرا بیگم چپ ہی رہیں۔ ان کی فلائٹ پاکستان میں رکی تو سغرا بیگم ٹیکسی میں ڈال کر صدیق صاحب کو گھر تک لے آئیں۔ ایڈریس انہیں معلوم تھا، انہوں نے وہی ایڈریس ٹیکسی والے کو بتایا تو سیدھا گیٹ کے سامنے اتار کر وہ چلا گیا۔ صدیق صاحب اپنی ٹانگوں پر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ گھر تو شاندار خریدا ہے عدنان نے، شکر ہے کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اب ہمارے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا ہوگا۔ مجھ سے یہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، جلدی اندر لے چلو، صدیق صاحب نے کہا۔ واقعی ان کی ٹانگیں کپ کپ آ رہی تھیں۔ سغرا بیگم نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عدنان کی بیزار سی آواز آئی، کون ہے؟ صبح صبح اٹھا لیا ہے چھٹی کے روز؟ اس کی آواز سن کر صدیق صاحب ہنس دیے۔ دیکھا، ابھی تک چھٹی والے دن دیر تک سوتا ہے، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور تبھی دروازہ کھل گیا۔ صدیق صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے بازو پھیلا دیے، مگر سامنے کھڑے عدنان کے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ابا جان، امی جان، آپ لوگ واپس کب آئے؟ اور کیوں واپس آئے ہیں؟ ابھی تو مکان کی کئی قسطیں دینی باقی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ ابھی 6 مہینے مزید رہتے ہیں پوری رقم کی ادائیگی میں۔ آپ لوگ میری بات پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ دروازے پر کھڑے صدیق صاحب کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ صدیق صاحب کے کھلے بازو نیچے گر گئے۔ جو کچھ عدنان کے منہ سے نکلا تھا وہ بے ساختہ تھا۔ وہ بھول گیا کہ ماں باپ دوسرے ملک سے آئے ہیں۔ ماں باپ کی خیریت معلوم کرنا تو دور، اس نے انہیں اندر آنے کی مہلت بھی نہ دی تھی۔ سغرا بیگم کو غصہ آ گیا، ہم لوگ دوسرے محلے سے نہیں آئے، سعودیہ سے واپس آئے ہیں۔ تمہارے باپ کی طبیعت بے حد خراب ہے، کم از کم ہمیں اندر تو آنے دو، اس کے بعد اپنے دکھڑے رونا۔ سغرا بیگم کی سخت آواز پر عدنان ایک قدم پیچھے ہو گیا تھا، مگر اس کے چہرے کا رنگ تاریک پڑ گیا تھا۔ کون آیا ہے؟ اندر کمرے سے فوزیہ بھی بال سمیٹتی ہوئی نکل آئی تھی۔ حسب توقع اس کا رنگ بھی اڑ گیا، بلکہ کمرے سے جو بھی نکل کر باہر آتا رہا وہ سبھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ صدیق صاحب لڑکھڑاتے قدموں سے لاؤنج میں رکھے ہوئے ایک تخت پر بیٹھ گئے تھے۔ بہو، اپنے ابا جان کے لیے پانی لے آؤ، سغرا بیگم نے فوزیہ سے کہا تو اس نے بیزار سی شکل بنا کر عدنان کو دیکھا، مگر کچن کی جانب مڑ گئی۔ وہ پانی لے کر آئی تو صدیق صاحب نے جلدی سے سارا پانی پی لیا۔ تمہارے ابا کی طبیعت وہاں بے حد خراب رہنے لگ گئی تھی، اسی لیے ہم واپس پاکستان آ گئے ہیں۔ انہیں علاج اور آرام کی ضرورت ہے، اب ان سے مزید کام نہیں ہوتا، سغرا بیگم نے ہلکی سی آواز میں بتایا تو سبھی کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ عدنان بے ساختہ کرسی گھسیٹ کر سامنے بیٹھ گیا۔ لیکن ابا جان، واپس آنے سے پہلے آپ مجھ سے مشورہ تو کر لیتے، ابھی تو لاکھوں کی ادائیگی رہتی ہے، میری تنخواہ میں سے بھلا یہ قسطیں بھرنا کہاں ممکن ہے؟ ابھی ہم سوات کا چکر لگا کر آئے ہیں، ہمارے پاس تو گھر کے اخراجات کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ عدنان کے رونے شروع ہو گئے تھے، اور تبھی نعمان بولا، آپ تو ہو آئے مگر ہمیں تو وہاں جانے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ یاد ہے آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اس مہینے ہماری باری ہے اور اگلے مہینے فیضان کی، اب بیٹھے رہیں گے ہم لوگ یہیں اسی سڑتی ہوئی گرمی میں؟ آپ لوگ تو مزے کر کے آ گئے، اور ابا جان نے بھی قسم کھائی ہے کہ ہمیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ صدیق صاحب نے بھی بے ساختہ نگاہ اٹھا کر اپنی اولاد کو دیکھا۔ کیا انہیں صرف روپے اور دولت سے ہی مطلب تھا؟ شدید بیماری کی حالت میں وہ پاکستان آئے تھے، مگر تب بھی انہیں کوئی قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، مگر ان کے کمرے میں ٹھہرانے کی بات شروع ہوئی تو سبھی بگڑ گئے۔ گھر میں کمرے ہی کتنے ہیں جو ایک کمرہ ان دونوں کو دے دیا جائے؟ ایسا کرتے ہیں کہ چھت پر بنا ہوا جو اسٹور روم ہے اس میں اماں ابا کو چارپائی ڈال دیتے ہیں، ویسے بھی گرمیوں کے دن ہیں، ہوا لگتی رہے گی۔ یہ فیضان کا آئیڈیا تھا، سب کو آئیڈیا بہت پسند آیا۔
سگرا بیگم خاموش سی بیٹھی تھی، انہیں پتا تھا کہ اولاد کی جانب سے یہی کچھ مل سکتا ہے۔ صدیق صاحب کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ لمبی فلائٹ کے دوران انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ سگرا بیگم نے بہو کو ہدایت دی کہ صدیق صاحب کے لیے کچھ پرہیزی کھانا بنا دے۔ خود وہ صدیق صاحب کو لے کر بامشکل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر لے آئیں۔ کاٹ کباڑ سے اٹے ہوئے کمرے میں عدنان نے 2 چارپائیاں رکھ دی تھیں۔ شدید گرمی میں کمرے میں رکھی چارپائیوں پر بیٹھتے سگرا بیگم کا دل گھبرا گیا۔ انہوں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ کمرے میں لگی کھڑکی کے پٹ نہیں تھے، دروازہ بھی نہیں تھا۔ سیدھی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ صدیق صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے، مگر ان سے بولا ہی نہ گیا۔ وہ خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گئے۔ سگرا بیگم جو پہلے ہی تھکی ہوئی تھیں، مگر اٹھ کر انہوں نے کمرے کی تھوڑی بہت صفائی کرنا شروع کر دی۔ ذرا سی گرد اڑی تو صدیق صاحب کو بری طرح سے کھانسی شروع ہو گئی۔ خود سگرا بیگم کا بھی یہی سانس کا مسئلہ تھا۔ دونوں کا برا حشر ہو گیا، مگر نیچے موجود ان کی اولاد نے ایک الگ ہی ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ کافی دیر گزر گئی۔ سگرا بیگم کو خود بھی بھوک لگ رہی تھی، مگر صدیق صاحب بار بار بے چینی سے کروٹ بدل رہے تھے۔ بغیر چادر کے چارپائی پر ان کے زخم تکلیف دے رہے تھے۔ چادر اور کھانے کا پوچھنے کے لیے سگرا بیگم بجھے دل کے ساتھ نیچے اتر آئیں۔ بیٹا اپنے ابا جان کو کھانا دے دو اور بستر پر ڈالنے کے لیے کوئی چادر ہے تو وہ بھی دے دو، اماں جان نے کہا۔ بس آتے ہی آپ کی فرمائشیں شروع ہو گئیں اماں جان، ہم تو اپنا گزر بسر مشکل سے کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کی خدمت کے لیے دولت اور وقت کہاں سے لائیں؟ بڑی بہو فوزیہ جھنجھلاتے ہوئے کچن میں جا گھسی تھی۔ سگرا بیگم کو شرمندگی تو ہوئی، لیکن آج پہلا دن تھا، اسی لیے احسان کرتے ہوئے فوزیہ نے 2 روٹیاں اور سالن پٹاخ سے ان کے ہاتھ پر لا دھرا اور خود اندر کہیں غائب ہو گئی۔ وہ اوپر آئیں تو صدیق صاحب نے چادر کا پوچھا تو فوزیہ بیگم نے اپنے کپڑوں میں سے ایک دوپٹہ نکال کر چارپائی پر بچھا دیا اور ان کے سامنے کھانا رکھا۔ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، مگر پھر بھی بڑی مشکل سے وہ ایک روٹی کھا پائیں۔ سگرا بیگم کو یقین نہیں آتا تھا کہ بچے ہمیں دیکھ کر ایک دفعہ پھر بیزار ہو گئے ہیں۔ میں نے شدید مشقت کر کے انہیں اس کوٹری نما گھر سے باہر نکالا، لیکن پتہ نہیں کیوں، شاید میری قسمت ہی خراب ہے، صدیق صاحب روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ سگرا بیگم تسلی دینے لگیں۔ دن اسی طرح گزرتے رہے، کسی ایک وقت بہو کھانا دے دیتی، لیکن وہ بھی اسی صورت میں جب درد کٹنے گھٹنوں کے ساتھ سگرا بیگم بڑی مشکل سے نیچے جا کر ان سے کھانا طلب کرتیں۔ ان کے لیے کوئی پرہیزی کھانا الگ سے نہ پکایا جاتا۔ عدنان، نعمان، فیضان نے تو اوپر آ کر کبھی جھانکنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ خود ہی سگرا بیگم یا صدیق صاحب کا دل چاہتا تو وہ نیچے اتر آتے، لیکن صدیق صاحب نے زیادہ تر نوٹ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ نیچے اتر کر آتے، لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیاں کرتے ہوئے ان کے تمام بچے خاموش ہو جاتے اور رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے وہ سب اٹھ کر چلے جاتے۔ لاؤنج میں سگرا بیگم اور صدیق صاحب تنہا رہ جاتے۔ چند روز گزرے تو مہینے کا آخر آ گیا۔ اس روز صدیق صاحب کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی۔ ان کے کچھ زخموں سے پیپ بہنے لگی تھی، خارش تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ سگرا بیگم گھبرا گئیں، اگر وہ چارپائی پر پڑے پڑے بیڈ سول ہو جاتے تو پھر وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکتے تھے۔ وہ پریشانی کی حالت میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں، جہاں دروازے کے پاس عدنان، فیضان اور نعمان تینوں ہی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلا تھا اور باہر بڑی بڑی مونچھوں والا ایک شخص کھڑا تھا۔ سگرا بیگم نے اسے نظر انداز کر کے جلدی سے عدنان سے کہا کہ بیٹا، تمہارے ابا جان کی طبیعت آج بہت خراب ہے، اگر تمہارے پاس وقت نہیں تو مجھے پیسے دے دو، میں انہیں قریبی ہسپتال لے جاتی ہوں، ورنہ اچھا تو یہی ہے کہ خود انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس چلو۔ سگرا بیگم کی بات کے جواب میں عدنان نے غصے بھری نگاہ ان کی جانب ڈالی۔ اماں، پہلے ہی قسط مانگنے والا دروازے پر کھڑا ہے، میرے پاس اسے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں آپ لوگوں کے علاج معالجہ اور کھانے پینے پر پیسے کہاں سے خرچ کروں؟ اگر آپ کو اپنی اتنی فکر تھی تو پھر واپس کیوں آئے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میری نوکری معمولی سی ہے، میں آپ لوگوں کی شاخ خرچیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ عدنان بولنے پر آیا تو پھر رکا ہی نہیں۔ چھوٹے دونوں بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ ان سب کے نزدیک قصوروار صرف اور صرف سگرا بیگم اور صدیق صاحب تھے، جو سعودیہ سے واپس آ گئے تھے۔ دروازے پر کھڑا وصولی والا شخص خود دھمکا کر چلا گیا، کیونکہ اسے پچھلے ماہ بھی قسط نہیں ملی تھی۔ وہ جیسے ہی گیا، عدنان ایک دفعہ پھر ماں پر برس پڑا، لیکن اس بار اس نے صرف سگرا بیگم پر بس نہ کی۔
تینوں بیٹے اوپر چلے آئے۔ ابا جان، جب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس مکان کی قسطیں ادا ہونے تک آپ سعودیہ میں رہیں گے تو پھر آپ واپس کیوں آئے؟ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، میں کچھ نہیں جانتا، اس مکان کی باقی قسطیں ادا کیجیے۔ تل ملاتا ہوا باپ کے سر پر کھڑا تھا۔ صدیق صاحب پہلے ہی تکلیف کی شدت سے بے حال تھے، ان کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ مجھ سے مزید محنت نہیں ہوتی تھی، میں اسی لیے واپس آ گیا۔ ویسے بھی یہ مکان تو تمہارے نام پر ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کی رقم ادا کرو۔ صدیق صاحب نے کہا تو کمرے میں گویا طوفان سا آ گیا۔ مکان میرے نام پر ہے تو آپ دونوں بوڑھے بڑھیا یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اٹھائیں اپنا بوریا بستر، نکل جائیے میرے گھر سے، عدنان نے چلاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی سغرا بیگم کا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر باہر چلچلاتی دھوپ میں پھینک دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ مزید چند لمحے شور مچانے کے بعد تینوں بیٹے نیچے چلے گئے، مگر صدیق صاحب کپکپاتی ٹانگوں سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سغرا بیگم سے موبائل مانگا اور اپنے اسی ویزا کمپنی کے مالک کو فون ملایا۔ دوسری جانب وہ ان کے پاکستان آنے کا سنتے بے حد خوش ہوا، مگر صدیق صاحب پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ انہوں نے اسے درخواست کی کہ وہ اپنے بڑے سے گھر میں ایک کمرہ اس کے نام پر مقرر کر دیں، بدلے میں سغرا بیگم اس کے گھر کے کام کاج کر دیا کریں گی۔ ویزا کمپنی کا مالک رحم دل انسان تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بغیر کسی معاوضے کے بس گھر کا ایک کمرہ انہیں دینے کا وعدہ کر لیا۔ شام ہوئی تو نفیسہ بیگم اور صدیق صاحب سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ لو، پھر کوئی نیا ڈرامہ کرنے لگے ہیں۔ فوزیہ نے انہیں دیکھ کر منہ بنایا، مگر صدیق صاحب اور سغرا بیگم خاموشی سے گھر سے نکلتے چلے گئے۔ ویزا کمپنی کے مالک نے انہیں ایک اچھا کمرہ دیا تھا اور اس کی اولاد تو تھی نہیں، صرف ایک بیوی اور بوڑھے والدین تھے۔ وہ سبھی خدا ترس لوگ تھے۔ انہوں نے صدیق صاحب اور سغرا بیگم کا کھانا اپنے ذمہ لگا لیا، مگر عدنان، نعمان اور فیضان مشکل میں آ گئے تھے۔ 3 مہینے تک تو قسط والے نے انتظار کیا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے گنڈے لے آیا۔ گھر میں موجود سارا سامان اٹھا کر اس نے باہر پھینکا۔ عدنان اور نعمان منتیں کرتے رہے، مگر ایک دفعہ پھر ان کا مکان ان کے ہاتھ سے چھن چکا تھا۔ وصولی والا خطرناک آدمی تھا۔ عدنان ان سے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ جتنی رقم ادا کی ہے وہی واپس کر دو۔ تھک ہار کر وہ واپس ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں جا بیٹھے۔